ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیائے عالم کے مشہور عجائبات میں سے ایک عجوبے دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے متعلق، جس کے بارے میں حال ہی میں یعنی کچھ عرصہ پہلے ایک نئی اور حیران کن تحقیق سامنے آئی ہے۔ اس تحقیق کو بیان کرنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف علمی، ادبی، تحقیقی اور تاریخی موضوعات پر مستند ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے ان اہراموں نے آج کے اس جدید اور سائنسی دور میں بھی سائنسدانوں کو اپنے متعلق سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اور آئے دن نت نئے مفروضات سامنے آتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج تک ان اہراموں کے متعلق کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی کہ ہزاروں سال پہلے بنائے گئے یہ اہرام، بالخصوص پیرامڈ آف گیزا، جو آج تک اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایک انتہائی حیران کن اور نہ سلجھنے والا معمہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یوں تو ان اہراموں کی کل تعداد 118 کے قریب ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا اہرام پیرامڈ آف گیزا ہی ہے۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ تو یہ جانتے ہی ہوں گے کہ ان اہراموں کو لے کر مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں، یعنی بعض سائنسدانوں کے مطابق ان کی تخلیق کا سبب مصر کے پرانے بادشاہوں کی لاشیں محفوظ کرنا تھیں۔ بعض کے نزدیک یہ اہرام ان بادشاہوں کے مزار ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس کی تیاری کو لے کر بھی بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جس دور میں یہ اہرام بالخصوص پیرامڈ آف گیزا تیار کیا گیا ہے، اس دور میں ایسی تخلیق انسان کے ہاتھوں ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے بعض کے نزدیک پیرامڈ آف گیزا وغیرہ ایلینز نے تیار کیے ہیں۔ الغرض کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا۔ لیکن ناظرین، ان سب سٹڈیز کے ساتھ ساتھ ایک نئی اور حیران کن تحقیق یہ سامنے آئی ہے کہ ان پیرامڈز کو بنانے کا مقصد بادشاہوں کی قبروں کو محفوظ کرنا نہیں تھا، بلکہ انجینئر جان کیڈمین کے مطابق، جنہوں نے ایک بڑے سائز کا ماڈل تیار کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پیرامڈ آف گیزا الیکٹرو میگنیٹک انرجی پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جب کرسٹوفر ڈن نے بھی دا گیزا پاور پلانٹ ٹیکنالوجیز آف اینشینٹ ایجپٹ کتاب شائع کی، جو کہ مصنف کی 20 سالہ تحقیق پر مبنی تھی، جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ گیزا کا عظیم اہرام دراصل ایک بڑا صوتی آلہ تھا، اور اس کے سائز اور طول و عرض کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اس عظیم عمارت نے زمین کے ساتھ ایک ہم آہنگی کی گونج پیدا کی اور زمین کی توانائیوں کو مائکرو ویو تابکاری میں تبدیل کر دیا۔ مصنف کے مطابق اہرام کے متعدد چیمبرز اور گزرگاہوں کو اس کی صوتی خصوصیات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر یا دانستہ طور پر درستگی کے ساتھ رکھا گیا تھا، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جو نیکولا ٹیسلا نے دریافت کی تھی، مثال کے طور پر نیکولا ٹیسلا کا تیار کردہ وارڈن کلف ٹاور وغیرہ۔ ناظرین، کرسٹوفر کی اس تحقیق کے پبلش ہونے کے بعد جب دنیا بھر کے انجینئرز نے پیرامڈ آف گیزا کو تفصیل سے اسٹڈی کرنا شروع کیا، تو انہیں بھی یقین ہوا کہ یہ پیرامڈ صرف راجاؤں کی ممیاں محفوظ کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ ان کے مقصد کچھ اور ہی تھے۔ کیونکہ اگر پیرامڈ آف گیزا کو ہی لے کر بات کی جائے تو ایک اندازے کے مطابق اس کو بنانے کے لیے 20,000 لوگوں نے 20 سال تک مسلسل کام کیا ہوگا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے بعض 5 ٹن کے پتھر، جن کا وزن ایک بھاری بھرکم اسکول بس کے وزن کے برابر ہے، ان پتھروں کی کٹائی بھی جس ٹیکنالوجی کے تحت کی گئی ہے، آج تک سائنسدان یہ بھی نہیں جان سکے۔ تو پھر اس پیرامڈ کی تیاری میں استعمال کیے گئے کم و بیش یہ 23 لاکھ پتھر کیسے کاٹے گئے، اور کیسے ان کو ایک توازن اور ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا، اور وہ بھی صرف ایک ممی کو محفوظ کرنے کے لیے؟ بہرحال حیران کن بات یہ ہے کہ انجینئرز نے جب کرسٹوفر کی تحقیق کے بعد اس عظیم اہرام مصر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی تیاری میں جس قسم کا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، وہی میٹیریل بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی تیاری میں جو پتھر استعمال ہوا ہے وہ بنا ہے روز گرینائٹ سے،
جس میں بڑی زیادہ مقدار میں سلیکان ڈائی آکسائڈ موجود ہے۔ تو کیمسٹری کے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ سلیکان ڈائی آکسائڈ از ایکول ٹو کوارٹز، اور کوارٹز کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسے ایک بیٹری کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس پیرامڈ کے اطراف میں پایا جانے والا پتھر یعنی نومیو لائم سٹون، جسے کور کرنے کے لیے ایک اور میٹیریل استعمال کیا گیا یعنی وائٹ لائم سٹون وغیرہ، جو کہ ایک انسولیٹر کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیرامڈ کے اندر پروڈیوس ہونے والی بجلی باہر لیک نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ پیرامڈ آف گیزا میں دریافت ہونے والے کوئنز چیمبرز وغیرہ بھی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا تھا، کیونکہ اس چیمبر کے اندر سے ہائیڈریٹڈ زنک کلورائڈ اور ہائیڈرولک ایسڈ کے ٹریسز ملے ہیں، جن سے ہائیڈروجن گیس پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ ایک کنڈکٹر کی طرح کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح پیرامڈ کے اندر 330 فیٹ گہرا ایک سبٹرینین چیمبر بھی ملا ہے جو کہ ایک وولف کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل بھی کبھی اس پیرامڈ کے پاس ہی بہتا تھا، اور بجلی کے حوالے سے پانی کا عمل دخل تو آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں مل کر اس نئی تھیوری کو مزید اہمیت بخشتی ہیں اور آنے والے وقتوں میں تحقیق کے لیے نت نئے دروازے کھولتی ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔